لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحق مع الحق. سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا مولى الكونين جد الحسنين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلى الله محمد عجل فرجهم. عزیزان محترم، برادران عزیز، غم گساران سید الشہداء کربلا، امام حسین علیہ السلام کا غم منانے والے، کل اسی آیت کے ذیل میں آپ حضرات کے درمیان میں چند باتیں پیش کی جا چکی ہیں. قبل اس کے کہ اپنے عنوان کو آپ حضرات کے درمیان میں بیان کروں، تمہیداً دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اچھا، یہ بات بھی اتفاق کی ہے کہ یہ بات اس مقام پہ کہی جا رہی ہے کہ جہاں شیعان حیدر کرار کی تعداد کم ہے. عزیزو، ہم نے اپنا ایک معیار بنا رکھا ہے کہ جس محفل میں اور جس مجلس میں، جس پروگرام میں تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس پروگرام کو، اس مجلس کو، اس محفل کو کامیاب مانا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جہاں پہ تعداد زیادہ ہو اسی پروگرام کو کامیاب مانا جائے. یہ ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا معیار ہے. اللہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے یہاں کامیابی کا اور پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کا جو معیار رکھا گیا ہے وہ تعداد نہیں رکھی گئی ہے، بلکہ کیا رکھا گیا ہے؟ خلوص رکھا گیا ہے. یعنی کہ اگر ہم کوئی مجلس کروا رہے ہیں، کوئی محفل کروا رہے ہیں یا کوئی دیگر پروگرام کروا رہے ہیں تو ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کبھی بھی تعداد نہیں ہونی چاہیے. ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ خلوص اور حق ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ تعداد کا زیادہ ہونا اچھا ہے یا خراب ہے، یا تعداد کا کم ہونا اچھا ہے یا خراب ہے. نہیں، جس پروگرام میں تعداد زیادہ ہوتی ہے وہ بھی کامیاب ہوتا ہے، لیکن کب کامیاب ہوتا ہے؟ اس وقت کہ جب اس کا معیار خلوص ہو، اس کا معیار حق ہو. آج ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تعداد کتنی ہے؟ کم تعداد ہے. اگر ہم اسی مجلس عزا کو معیار خلوص بنا کر منعقد کریں گے تو یہ مجلس عزا کامیاب ہوگی اور پروردگار عالم اس مجلس عزا کو قبول کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے معیار اپنا بنا رکھا ہے خلوص اور حق. معیار کیا ہونا چاہیے؟ پروگرام کا، مجلس کا اور محفلوں کا خلوص ہونا چاہیے، حق ہونا چاہیے. کیوں آخر خلوص ہونا چاہیے؟ کیوں حق ہونا چاہیے؟ بالکل سامنے کے مثال ہم جن کے لیے فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کربلا کے میدان میں اسی حسین کے ساتھ جو قافلے میں لوگ تھے، کم مقدار میں تھے، زیادہ مقدار میں نہیں تھے.
اور انہی کے مد مقابل یزید کے لشکر میں 9 لاکھ کا لشکر موجود تھا. کم لشکر والے کو آج تک دنیا یاد کر رہی ہے. یزید کے لشکر والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں موجود ہے. یعنی کہ معیار حق ہو اور خلوص ہو تو انسان بھی کامیاب ہے, اس کا پروگرام بھی کامیاب ہے. کیوں آخر کامیاب ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس میں خلوص شامل کر دیا ہے. اچھا خلوص کس کو کہتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں نا قربتاً اللہ, ظاہراً تو ہم اپنی زبان سے قربتاً اللہ کہہ دیتے ہیں, لیکن ذرہ برابر بھی اگر اس میں ریاکاری موجود رہ گئی, ریاکاری پائی گئی, تو یہ قربتاً اللہ نہیں رہ گیا, بلکہ ہم نے جن کو دکھانے کے لیے یہ کام انجام دیا ہے, یہ قربتاً اللہ پلٹ کر اس شخص کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی کہ خلوص ہونا چاہیے. کس کے لیے خلوص ہونا چاہیے؟ خالصتاً للہ ہونا چاہیے, اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اور حق پہ ہونا چاہیے. حق والوں کو تا قیامت دنیا یاد کرتی ہے, باطل والوں کو کوئی یاد کرنے والا موجود نہیں ہے. حق والوں کو یاد کیا جاتا ہے, باطل والوں کو یاد نہیں کیا جاتا ہے. جناب عمار یاسر رسول اسلام کی خدمت میں آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ تو بہرحال دیکھ رہے ہیں ماحول کتنا پرآشوب ہے, کتنا پرآشوب ماحول ہو گیا, جس کو دیکھو وہ کسی کا فالوور ہے, کوئی کسی کو چاہ رہا ہے, کوئی کسی کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے. اچھا جہاں تخت و تاج اور حکومت کا مسئلہ آتا ہے, ماحول خود بخود آٹومیٹک پرآشوب ہو جاتا ہے. آج ہی کا صرف ماحول پرآشوب نہیں ہے, اس وقت کا بھی ماحول پرآشوب تھا. آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ تو مینار ہدایت بن کر آئے ہیں, پروردگار عالم نے آپ کو ہادی بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کی ہدایت کر سکیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کن کے پیچھے جائیں. کوئی کسی کو چاہتا ہے, کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے, کوئی کسی کو اپنا آقا مولا مان رہا ہے اور ان کے پیچھے جا رہا ہے. ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تو رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ کہا اے عمار, دیکھو اگر پوری کائنات ایک راستے پہ جا رہی ہو اور علی ابن ابی طالب تنہا دوسرے راستے پہ جا رہے ہو, تو کائنات کی ذمہ داری چاہے جو بھی ہو, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس راستے پہ چل پڑنا جہاں علی ابن ابی طالب جا رہے ہو. کہاں جانا ہے؟ علی ابن ابی طالب جس راستے پہ جا رہے ہو. جناب عمار نے کہا معاذ اللہ یا رسول اللہ, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پوری کائنات جس راستے پہ جا رہی ہو وہ حق ہو, علی ابن ابی طالب غلط راستے پہ جا رہے ہو. تو رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ کہا اے عمار, پوری کائنات کے بھٹکنے کا امکان ہے, علی ابن ابی طالب کے بھٹکنے کا امکان نہیں. تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ علی جس راستے پہ چل رہے ہو وہی راستہ حق ہوگا. اب اگر علی ابن ابی طالب جس راستے پہ چل رہے ہو وہی راستہ حق ہوگا. اچھا رسول یہیں پہ کہہ کے خاموش نہیں ہوئے, بلکہ اس کے آگے رسول اسلام نے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ پروردگار میں بلند کیا, اور بلند کرنے کے بعد کیا کہا؟ پروردگار, حق کو ادھر ادھر موڑ دینا, جدھر علی ابن ابی طالب مڑ جائے, کبھی بھی علی کو حق کا محتاج نہ بنانا, ہمیشہ حق علی کا ہی محتاج رہے. اب اس جملے سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اس جملے سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب میدان جنگ میں ہے تو حق جنگ کے میدان میں موجود ہے. اگر علی ابن ابی طالب اپنوں کی بزم میں بیٹھے ہیں تو حق کہاں پہ ہے؟ اپنوں کی بزم میں ہے. اگر علی ابن ابی طالب غیروں کی بزم میں ہے تو حق غیروں کی بزم میں موجود ہوگا. اگر علی ابن ابی طالب جنگ میں ہے تو حق جنگ میں موجود ہوگا. اگر علی ابن ابی طالب میدان غدیر میں موجود ہے تو حق علی کے پیچھے پیچھے میدان غدیر میں جائے گا. جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول اسلام نے مولائے کائنات کو ہمارا مولا نہیں بنایا ہے بلکہ ہم سب کا دوست بنایا ہے, تو آج میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت رسول اسلام نے علی کے ہاتھوں کو اٹھا کر بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے, اس وقت علی حق وہاں پہ بھی موجود تھا. یعنی حق کہاں موجود تھا؟ غدیر کے میدان میں. لیکن امت نے حق کو سمجھا ہی نہیں, حق کو پہچانا ہی نہیں کہ حق کسے کہتے ہیں. اور دوسری بات ثابت کر دوں
کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حق کے آگے آگے ہیں. کیوں آگے آگے ہیں؟ دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہوتا کیا ہے کہ جو نماز پڑھانے والے امام جماعت ہوتے ہیں وہ سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کے پیچھے مامومین کھڑے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ تو صرف اور صرف امام جماعت ہے کہ جن کا اتنا احترام کہ وہ سب سے آگے کھڑے ہو رہے ہیں. تو اس امام کا کیا کہنا اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ جو کل کائنات کا امام ہے، اور جو کل کائنات کا امام ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ حق کا بھی امام. لہذا علی ابن ابی طالب کے پیچھے حق ہے، یعنی علی جو کہتے ہیں وہ حق. اب اگر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو غدیر میں مولا بنایا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حق تھا، اور علی ابن ابی طالب ہمارے مولا بنائے گئے ہیں. وہ تو الگ بات ہے کہ لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں الگ الگ معنی بیان کیے. کسی نے دوست کہہ دیا تو کسی نے سید و سردار کہہ دیا، کسی نے حاکم کہہ دیا. جبکہ حقیقتاً یہ جو لفظ مولا ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، میں یہ جو معنی مولا ہے نا، یہ حق تصرف بے اولا رکھتا ہے. یعنی کہ اس سے بلند مولا کا کوئی معنی ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کے لیے کیا جا رہا ہے. حق کہاں پہ رہے گا؟ جہاں جہاں علی ابن ابی طالب موجود ہوں گے وہاں وہاں حق ہوگا. اب اس حق میں بھی کربلا کی طرف جب ہم اپنا رخ موڑتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ حق والوں کے ساتھ تاریخ نے کتنی بڑی ناانصافی کی ہے. باپ حق پہ، دادا حق پہ، بھائی حق پہ، سب کے سب حق پہ تھے. اور امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جو گئے ہیں وہ بھی یہ بتانے کے لیے گئے ہیں کہ ہم علی اور فاطمہ زہرا کے لخت جگر ہیں، ہم کبھی بھی حق سے ہٹ نہیں سکتے، ولو ہمارا سر کٹ جائے حق بولتے رہیں گے. امام حسین علیہ السلام نے حق کے لیے ہی قربانی پیش کی، کسی اور چیز کے لیے نہیں. اور حق کیا تھا؟ حق قرآن تھا، حق ہدایت تھی، حق نماز تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میں نے آپ کے درمیان میں جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ یہی تو کہہ رہا ہے اللہ کہ سب سے بابرکت ذات ہے میری، یعنی پروردگار کی، اس سے بابرکت ذات، اس سے بڑی ذات کسی کی ہے ہی نہیں. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ہماری خلقت کی وجہ بتائی کہ میں نے موت اور حیات کو کیوں آخر میں خلق کیا ہے، اس لیے تاکہ تمہاری آزمائش کر سکوں، تمہارا امتحان لے سکوں کہ تم سب میں عمل خیر کے اعتبار سے بہتر کون ہے. اب مجھے آپ بتائیں، جب ہم عمل خیر کی بات کرتے ہیں، عمل خیر کی گفتگو چھیڑتے ہیں، چاہے کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، سب سے زیادہ عمل خیر میں اگر آگے آگے کوئی نظر آتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. صدقہ دینے میں سب سے آگے، نماز پڑھنے میں سب سے آگے، حج کرنے میں سب سے آگے، خمس نکالنے میں سب سے آگے، لوگوں کی مدد کرنے میں سب سے آگے. حتیٰ کہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں ملتا ہے کہ جب تک علی ابن ابی طالب زندہ تھے، مدینے کی زندگی تھی تو علی ابن ابی طالب ہی تھے کہ جن کی وجہ سے مدینے کے غریبوں کا پیٹ بھرتا تھا. اب مدینے کے بعد جب علی ابن ابی طالب کوفہ پہنچے ہیں تو کوفے کے بھی غریب، مسکین، یتیم سب کا پیٹ کس کی وجہ سے پلتا تھا؟ علی ابن ابی طالب کی وجہ سے پلتا تھا. اچھا، کار خیر کرنے میں، عمل خیر کرنے میں ایک چیز کا انسان کو سب سے زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. وہ دھیان کیا ہے کہ جب ہم کار خیر کریں، عمل خیر کریں، کسی کی مدد کریں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ مدد کس نے کی ہے، یا ہمیں خود ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے مدد کی ہے آپ کی. علی ابن ابی طالب جب تک زندہ تھے کسی کو پتا بھی نہ تھا کہ ان کے دروازے پہ راشن کی بوریاں رکھ کے کون جا رہا ہے.
جب علی ابن ابی طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تب کوفے والوں کو اور مدینے والوں کو پتا چلا کہ آج تک جو ہمارا پیٹ بھر رہا تھا وہ کس کی وجہ سے تھا؟ علی ابن ابی طالب کی وجہ سے تھا. یعنی کبھی بھی امام نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم نے تمہارا پیٹ پالا، ہم نے تمہاری پرورش کی. نہیں، ہمارا بھی کیا ہونا چاہیے طرز اور ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر ہم کار خیر کر رہے ہیں، عمل خیر کر رہے ہیں تو اس میں دکھاوا نہ پیدا کریں. ذرہ برابر بھی اگر ریاکاری پائی گئی تو پھر پروردگار عالم ہمارے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا. موت اور حیات کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ وہ ہماری آزمائش کرے. اب اہل بیت اطہار کے یہاں موت کے اوپر ہم دیکھیں یا حیات کے بارے میں دیکھیں تو یہ دونوں عمل انہوں نے خود اپنی زندگی میں انجام دے کر بتایا کہ موت کیسی ہونی چاہیے اور حیات کیسی ہونی چاہیے. اگر انسان مر رہا ہے تو کس حالت میں مرنا چاہیے، زندگی گزار رہا ہے تو کس حالت میں زندگی گزارنی چاہیے. موت کے سلسلے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے جناب قاسم سے پوچھا. کیا پوچھا؟ کہا بیٹا قاسم یہ بتاؤ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے، کیسی ہے موت؟ تو جناب قاسم نے کیا کہا؟ چچا جان میرے نزدیک موت احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اگر ہم موت کا نام سن لیتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، لیکن جناب قاسم نے امام حسین علیہ السلام کو بتایا کہ موت جو ہوتی ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوتی ہے. کون سی موت کو بتایا جناب قاسم نے؟ شہادت کی موت کو جناب قاسم نے بتایا ہے کہ شہادت کی جو موت ہوتی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھی. پھر اس کے بعد زندگی کے بارے میں خود امام حسین علیہ السلام نے مدینے ہی میں ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر ولید سے فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ تم نے مجھے دو راستوں کے درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. کون سے راستے؟ ایک وہ راستہ کہ جس میں میں ذلت بھری زندگی گزاروں، دوسرا وہ راستہ کہ جس میں میں عزت کی زندگی، عزت کی موت کو قبول کر لوں. تو سنو، ہیہات من الذلہ، ہم چادر تطہیر کے وارث ہیں، نجاست اور ذلت ہم سے دور ہے. ہمیں یہ موت تو منظور ہے، یزید کے سامنے سر جھکانا منظور نہیں. سلوات پر محمد و آل محمد. لہذا امام حسین علیہ السلام نے عزت کی زندگی کو انتخاب کیا ہے، عزت کی موت کا انتخاب کیا ہے امام نے. اور امام حسین علیہ السلام نے خود یزید ہی کے دربار میں کھڑے ہو کر، ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر امام نے کیا کہا ہے؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام نے یہ تھوڑی کہا کہ میں حسین تمہاری بیعت نہیں کروں گا، نہیں. جو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہ جملہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ امام نے صرف اپنے وقت کے لیے نہیں یہ بیان فرمایا ہے بلکہ تا قیامت کے آنے والے لوگوں کے لیے بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا ہے؟ کہ جو بھی حسینی کردار رکھتا ہوگا یزیدی کردار کے ساتھ کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا. حسینی کردار یزیدی کردار کے ساتھ بیعت نہیں کرے گا. اور آج 1400 سال بعد آ کر ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے، ایران نے ثابت کر دیا کہ ہم حسینی کردار والے ہیں، یزیدی کردار والوں کے ہاتھوں میں بیعت نہیں کرتے. اچھا یہ کہنا 1400 سال بعد یزیدیوں کے رخسار پہ بہت بڑا تماچا ہے. بس ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، یہ بہت بڑا تماچا ہے. اچھا جس جیسے ہی ایران کے سپریم لیڈر نے امریکہ والوں سے کہا کہ ہم تمہارے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کریں گے، تو انہی میں سے ایک افراد نے کہا کہ میں نے تاریخ اسلام کو پڑھا ہے اور تاریخ اسلام میں میں نے خود دیکھا ہے کہ حسین ابن علی نے
ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. آج ایران نے بھی ثابت کر دیا کہ حقیقتاً یقیناً یہی حسینی کردار والا ملک ہے کہ جس نے یزید کردار کی بیعت نہ کی. صلوات پر محمد وآل محمد. اچھا دیکھیے ایران کے لوگوں میں واقعاً کتنی دلیری کتنی شجاعت پائی جا رہی ہے. اگر ہم واقعاً یہ جان جائیں کہ ہم پہ حملہ ہونے والا ہے, ہم مر جائیں گے, ہم وہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکیں گے, بلکہ کیا کریں گے, وہاں سے فرار کر جائیں گے, وہاں سے بھاگ جائیں گے, کوئی پناہ گاہ تلاش کریں گے کہ جہاں جا کر ہم چھپ سکیں تاکہ ہماری جان بچ جائے. بہرحال جان تو ویسے بھی بچانا واجب ہے نا, لیکن جہاں پہ ہمارا دین خطرے میں ہو وہاں پہ جان بچانا واجب نہیں ہے بلکہ دین کو بچانا واجب ہے. اور آج ایران میں جس قانون پہ جس شریعت پہ عمل کیا جا رہا ہے وہ شریعت محمدی ہے, وہ قانون محمدی ہے. لہٰذا ایران کے بچے نے, جوان نے, بزرگوں نے ڈٹ کے حملہ, ڈٹ کے دشمنوں کا سامنا کر کے بتایا کہ جس طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ 72 تھے, انہوں نے امام کا ساتھ نہ چھوڑا. آج ہم پورے ایران کی شیعہ یہ اعلان کر رہے ہیں جب بھی دین اسلام پہ خطرہ آئے گا ہم مڑ کے پیچھے نہ دکھیں گے, اپنا سر قربان کر دیں گے, اسلام کو بچا کے رکھیں گے. صلوات پر محمد وآل محمد. اور رہبر انقلاب سے بھی جب سوال کیا گیا کہ آپ تو چاہتے اپنی جان بچا لیتے, آپ اپنی جان بچا لیتے, جا کے کہیں چھپ جاتے, تو انہوں نے کیا کہا, میں اکیلے اپنی خود کی جان بچا لیتا اور میری پوری قوم, ان کا کیا ہوتا, وہ تو قتل کر دی جاتی, شہید کر دی جاتی. میں ان کا رہبر ہوں, اور رہبر کا کام کیا ہے, رہبر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ پوری امت کی بھی حفاظت کرے, پوری امت کی حفاظت کرے. ورنہ ایران میں بہرحال دیکھیے چھپنے کے لیے بہت بڑی بڑی جگہیں موجود ہیں, لیکن رہبر انقلاب اسلامی نے انہوں نے اپنی جان دینا پسند کیا, سر کٹانا پسند کیا, شہادت پیش کرنا پسند کیا, لیکن انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ میں کہیں جا کے چھپ جاؤں. انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ میں ظالموں کے ڈر سے اپنا سر ظالموں کے درمیان, ظالموں کے سامنے جھکا دوں. شہادت ان کی ہوئی, اور شہادت بھی دیکھیے کوئی چھوٹا موٹا درجہ نہیں ہے, شہادت بہت بڑا درجہ ہے. شہادت کے لیے رہبر انقلاب اسلامی ہر نماز میں دعا کرتے تھے, پروردگار سے کہتے تھے کہ جب بھی مجھے موت آئے نا, آپ موت نہیں چاہیے بلکہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں, شہادت کے درجے پہ فائز ہونا چاہتا ہوں. یہ شہادت کا جو پروردگار عالم سے بارہا ذکر کر رہے تھے, کہاں سے کر رہے تھے, ایک چھوٹے سے بچے نے آیت اللہ خامنئی علیہ الرحمہ سے سوال کیا, حضور آقا جان آپ ہمیشہ ہر نماز میں شہادت کی دعا کرتے ہیں, یہ شہادت کی دعا کرنا آپ نے کب سے شروع کیا ہے, کب سے شروع کیا ہے؟ تو کیا بیان فرماتے ہیں, وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جو انسان شہید ہو جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ پروردگار عالم کے یہاں زندہ ہے اور رزق پاتا ہے. اور قرآن بھی یہی بیان کر رہا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ خبردار تم شہیدوں کو مردہ نہ سمجھنا, وہ زندہ ہے اور اللہ کے یہاں رزق پا رہے ہیں, رزق کھا رہے ہیں. لیکن امام کی احادیث میں چند جملے پڑھے ہوئے, وہ کیا ہے, امام بیان فرما رہے ہیں کہ جو شہید ہے روز قیامت
جب پروردگار عالم مومنین کا حساب و کتاب کرتا ہوگا، عمل خیر اور عمل شر کی گنتی ہو رہی ہوگی پروردگار عالم کے وہاں، سب سے پہلے پروردگار جنت میں جانے کے لیے ان افراد کو بلائے گا کہ جو درجہ شہادت پر فائز ہے۔ اس وقت سے میں نے پروردگار عالم سے دعا کرنی شروع کر دی کہ پروردگار مجھے شہادت کے علاوہ اور کوئی درجہ نہیں چاہیے، میں شہادت کی موت ہی کو قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے شہید ہی ہونا ہے۔ وہ بھی کہاں شہید ہونا ہے؟ راہ حق پہ، دین اسلام پہ شہید ہونا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر اور ہمارے قوم کے رہنما دین اسلام کو بچانے کے لیے، شریعت محمدی کو بچانے کے لیے، قانون اسلام کو بچانے کے لیے الگ الگ جگہوں پہ قتل کیے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ بھی یکے بعد دیگر ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک لمحہ بھی اہل بیت اطہار کی زندگی سکون سے نہیں گزری۔ آپ کسی بھی امام کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں، ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی مشکلات میں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ظلم و تشدد بڑھائے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا، تبلیغ کرنا بند نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنا انہوں نے کبھی بھی نہ روکا۔ اور جب ظالم جابر حکمران یہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ ہمارا ظلم، ہمارا تشدد، ہماری بربریت ان پہ اثر نہیں کر رہی ہے، لہٰذا یہ تبلیغ کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو اب آخری راستہ کون سا بچا؟ وہ موت کا راستہ بچا، انہیں شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اور وہی ہوا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس خط آیا، کس کا خط؟ یزید کا، ولید کے ذریعے سے، کہ یا آپ بیعت کر لیں یا پھر کیا کریں، مدینہ چھوڑ دیں، ہجرت کر جائیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ خط پڑھا ہے تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا۔ دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ہے نا، انہوں نے ہر قدم پہ، ہر موڑ پہ، ہر لمحے میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جیسے ہی جناب زینب نے دیکھا کہ بھیا حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہے، فوراً سوال کر لیا انہوں نے، بھیا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک کیوں جاری ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یزید کا حکم ہے، یا میں بیعت کر لوں یا پھر مدینہ چھوڑ دوں۔ جناب زینب نے اپنے بھیا سے سوال کیا، بھیا تو پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ امام حسین نے کہا کہ میں اصلاً قطعاً کبھی بیعت نہ کروں گا، مدینہ چھوڑ دوں گا۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنے کا وقت آیا۔ ارباب اعزاء، امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے قبر رسول پہ گئے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ اپنے نانا سے کہا، نانا آپ کا مدینہ اب ہمیں چین سے رہنے نہیں دے رہا ہے، نانا ہم آپ کے مدینے میں اب نہیں رہنے والے، نانا آپ کا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، نانا آپ کی امت نے ہم پہ ظلم کرنا شروع کر دیا ہے۔ نانا کی قبر سے ماں کی قبر پہ آئے اور آنے کے بعد اماں کی قبر پہ خود کو گرا دیا اور بیان کرنا شروع کر دیا، اماں وہ حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے کہ جس کو تم نے اپنی آغوش میں بندے کا من توڑ کر بلایا تھا، اماں وہ حسین آپ کے قریب نہ رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام مظلوم نانا کی قبر سے، اماں کی قبر سے واپس آ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ قبر فاطمہ زہرا سے آواز آئی، اے میرے
برادران مظلوم کربلا۔ امام حسین آئے اور آنے کے بعد مولا عباس سے کہا اے عباس تم اب فہرست بناؤ، فہرست تیار کرو، کون کون ہمارے ساتھ جانے والا ہے۔ الغرض فہرست تیار ہوئی۔ اب جب فہرست تیار ہوئی ہے نا تو جناب عباس ایک ایک کا نام لے کر بلا رہے ہیں۔ کبھی جناب اون محمد کو بلاتے ہیں، کبھی علی اکبر کا نام لیتے ہیں، کبھی سکینہ کا نام لیتے ہیں، کبھی ام رباب کا نام لیتے ہیں، کبھی جناب زینب کا نام لیتے ہیں، تو کبھی ام کلثوم کا نام لیتے ہیں، کبھی 18 بنی ہاشم کا نام لیتے ہیں۔ ارے وہیں پہ ایک سغرا تھی کہ جو کھڑے ہو کر انتظار کر رہی تھی کہ چچا جان اب میرا نام لیں گے۔ جب فہرست تمام ہو گئی، سغرا کا نام نہ آیا تو سغرا دوڑتی ہوئی بابا کے پاس آئی، کہا بابا چچا جان نے سب کا نام لے لیا لیکن میرا نام نہ آیا۔ اور باب اعزا حسین نے کہا میری بیمار سغرا تم بیمار ہو، سفر بہت خراب ہوتا ہے، سفر میں کبھی بھی انسان سکون سے نہیں رہتا، میں نہیں چاہتا کہ میری بیمار بیٹی سغرا اس سفر کی مشکلات کو برداشت کرے، سغرا تم یہیں پہ اپنی نانی کے ساتھ رہنا۔ جیسے اتنا جملہ سنا ہے نا جناب سغرا نے، ایک مرتبہ جناب سغرا نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا آپ جا رہے ہیں چلے جائیں، میں کوئی شکوہ نہ کروں گی لیکن بھیا علی اصغر کو میرے حوالے کرتے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب ام رباب سے علی اصغر کو لیا اور لینے کے بعد جناب سغرا کے حوالے کیا۔ سغرا نے جناب علی اصغر کو پیار کیا، پیشانی کا بوسہ لیا، رخساروں کو چوما۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک بیویوں سے کہا جاؤ ذرا علی اصغر کو سغرا کی آگوش سے لے لو۔ ام لیلا آگے بڑھی، علی اصغر نہ آئے، ام رباب آگے بڑھی، علی اصغر نہ آئے، زینب آگے بڑھی، علی اصغر نہ آئے، ام کلثوم آگے بڑھی، علی اصغر نہ آئے۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ علی اصغر سغرا کو نہیں چھوڑنا چاہتے، حسین مظلوم نے جناب علی اصغر کے کانوں میں کہا اے بیٹا علی اصغر اگر تم کربلا نہ گئے تو ہماری قربانی بیکار ہو جائے گی۔ ہار باب اعزا ششما علی اصغر نے جیسے ہی یہ جملہ سنا ہو بکر حسین کی آگوش میں آ گئے، بابا جان اللہ کے دین کو بچانے کے لیے علی اصغر اپنی قربانی پیش کرے گا۔ ہار باب اعزا جناب علی اصغر سے جناب سغرا رخصت ہوئی۔ اب مسئلہ آیا اس بھائی کا کہ جس سے جناب سغرا سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، کہ جن کا نام ہے علی اکبر۔ آئی ہے جناب علی اکبر کے پاس اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جناب علی اکبر سے کہا بھیا اکبر آپ تو جانتے ہیں نا میں نے برسوں سے آپ کی شادی کا ارمان سجا رکھا ہے، بھیا علی اکبر سغرا آپ کے بنا نہ رہ سکے گی، میں نے بہت خواب سجائے ہیں، آپ کی دلہن گھر پہ لے کر آؤں گی، بھیا علی اکبر سغرا کا ارمان بہت زیادہ ہے۔ ارباب اعزا ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر جانے لگے تو ایک مرتبہ جناب سغرا نے علی اکبر سے کہا کہ بھیا علی اکبر جب شادی رچانا اپنی اس بیمار بہن کو بھول نہ جانا، بھیا علی اکبر اگر وقت نہ ہو بس پیغام بھیج دینا، یہ بیمار سغرا خود پہنچ جائے گی۔ ارے سغرا کو کیا خبر تھی جو علی اکبر مدینے سے جا رہا ہے کربلا کے میدان میں، ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا ظالموں کی تیر کا نشانہ ہوگا، علی اکبر کبھی واپس نہ آئے گا۔ واہ علی اکبر واہ مصیبت، انا للہ وانا الیہ راجعون، ورضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔